پارہ نمبر 12 ہے جی ہمارا، اور رکوع نمبر 3، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا نوح علیہ السلام کو، الی قومہ ان کی قوم کی طرف۔ انی، اب یہ نوح علیہ السلام کی بات نقل کی جا رہی ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا۔ اب میں باماورہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی میرے ذمے جو کام تھا کہ میں نے تمہیں فضائل بھی سنائے، بشارتیں بھی سنائیں، اور میں نے تمہیں ڈرایا بھی اللہ سے۔ اب آگے ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، میں نے واضح طور پہ تمہارے سامنے سب کچھ رکھ دیا۔ اللہ تعبدو، یہ کہ تم عبادت نہ کرو، الا اللہ مگر اللہ کی۔ انی بے شک میں، اخاف میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب یوم علیم دردناک دن کے عذاب سے، یعنی قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں تمہارے بارے میں۔ فقال الملأ، پس کہا سرداروں نے، الذین ان لوگوں میں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کافروں میں سے سردار کہنے لگے، من قومہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو لوگ کافر تھے ان میں سے سردار کہنے لگے، ما نراکا ہم نہیں دیکھتے ہیں تجھے، نوح علیہ السلام سے کہا ہے نوح ہم نہیں دیکھتے تجھے، الا مگر بشرن ایک بشر، ایک انسان، مثلنا ہماری طرح، ہم تجھے اپنی طرح کا ایک بشر ہی سمجھتے ہیں، وما نراکا اور ہم نہیں دیکھتے تجھے، اتباکا کہ تیری پیروی کرے، الا مگر الذین وہ لوگ، ہم اراذلنا جو ہمارے نیچ لوگ ہیں، ہماری نیچ قوم کے جو لوگ ہیں وہ تمہاری پیروی کر رہے ہیں، بعد الرأی سرسری نظر سے، ٹھیک ہے۔ فقال الملأ الذین کفروا، پس کہا سرداروں نے ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ ان کی قوم میں سے، ما نراکا ہم نہیں دیکھتے تجھے، الا بشرا مثلنا مگر اپنی طرح کا انسان، وما نراکا اور ہم نہیں دیکھتے تجھے، اتباکا کہ تیری پیروی کرتے ہیں، تیری پیروی کر رہے ہیں، الا مگر کون کر رہے ہیں تیری پیروی، الذین وہ لوگ، ہم اراذلنا جو ہمارے نیچ ہیں، ہماری نیچ قوم، ٹھیک ہے، یعنی ہمارے نیچ قوم سے مراد یہ ہے کہ جن کی قوم مثلاً موچی، چروائے، یہ تم ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے، بادی الرأی سرسری نظر سے، یعنی وہ بغیر سوچے سمجھے تیرے اوپر ایمان لے آئے ہیں اور تیری بات کو وہ مان رہے ہیں، بادی الرأی کا یہ مطلب ہے، سرسری نظر سے۔ وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا ہمارے اوپر، من فضل کوئی فضیلت بھی تو تمہیں حاصل نہیں ہے، نہ تمہارے پاس مال زیادہ ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے تمہارے ساتھ، نہ کچھ، کوئی فضیلت تمہیں حاصل نہیں ہے، بل نظنکم بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تمہیں، کاذبین جھوٹوں میں سے، سمجھے، ہم گمان کرتے ہیں تم سب کو، کاذبین جھوٹا۔ اب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہہ رہے ہیں، قالا فرمایا، کہا نوح علیہ السلام نے، یا قوم اے میری قوم، ارائیتم کیا تم نہیں دیکھتے، ان کنتو اگر میں ہوں، علی بینۃ واضح دلیل کے اوپر، واضح راستے کے اوپر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے مجھے دی، یعنی میرے رب نے مجھے دی ہے، رحمت من عنده اپنی طرف سے، فعمیت بس وہ تم کو نظر نہیں آ رہی، علیکم تم پر، فعمیت علیکم وہ تم سے گم کر دی گئی، وہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، وہ جو رحمت اللہ نے مجھے دی ہے، تو انلزمکموہا کیا ہم زبردستی تمہیں عطا کریں یہ بات،
زبردستی تمہیں دیا جائے، وَأَنْتُمْ لَهَا، اس حال میں کہ تم اس سے کارہون، اس کو ناپسند کرتے ہو۔ تم تو ناپسند کر کے پیٹ پھیر کے بھاگو اور ہدایت کو اللہ تمہاری پشتوں کے اوپر چپکا دے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کچھ طلب کرو گے تو ملے گا، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ انلزمکموہا، کیا ہم پر لازم ہے کہ ہم تمہارے اوپر ہم تمہیں وہ عطا کر دیں، وانتم، اس حال میں کہ تم لہا کارہون، اس کو ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اس کے اوپر، یعنی اس تبلیغ کے اوپر، جو میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، نیکی کی طرف، اس کے اوپر میں سوال نہیں کرتا۔ کس چیز کا؟ مالن، مال کا، کوئی مال میں تم سے نہیں مانگتا۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألکم، میں سوال نہیں کرتا، علیہ، اس تبلیغ پر، مالا، کوئی کسی قسم کا مال تم سے میں نہیں مانگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اجریہ، اس وجہ سے کہ میرا اجر جو ہے، اللہ، ان اجریہ، نہیں ہے میرا اجر، اللہ، مگر اللہ، اللہ پر، اجر تو مجھے اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ وما، اور میں نہیں ہوں، وما، اور نہیں ہوں، انا، میں، بطارد، ہانکنے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے۔ تمہاری ان باتوں کی وجہ سے کہ تمہارے ساتھ تو نیچی قوم والے ہیں، غریب لوگ ہیں تمہارے ساتھ، کیا میں تمہاری ان باتوں کو سن کر ان لوگوں کو آنک دوں، ان کو بھی اپنے سے دور کر دوں؟ تو یہ تمہارا ویسے ہی خام خیال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما انا، میں نہیں ہوں، بطارد، آنکنے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، ان ایمان والوں کو میں اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ وہ 80 یا 82 آدمی ایمان لائے تھے، اچھا، 950 سال کی محنت کے بعد۔ انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے۔ ہاں، نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے رب سے جب ملیں گے پھر میری وہاں شکایت کر دیں گے کہ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، میں ان کو دور کرنے والا نہیں ہوں۔ انہم، بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، ولیکنی، لیکن میں، اراکم، تمہیں دیکھتا ہوں، قومن، ایسی قوم، تجہلون، جو جہالت کرنے والے ہو، تم لوگ کیا ہو؟ جاہل قوم ہو، جہالت کے کام کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي، کون میری مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے سامنے، ان طردتہم، اگر میں ان کو ہانک دوں گا، اگر ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دوں گا تمہاری باتیں سن کر، یہ غریب ہیں، یہ چروائے، یہ موچی، یہ تیرے ساتھ ایمان لائے ہوئے، میں ان کو بھی دور کر دوں گا تو اللہ کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم لوگوں نے تو اس وقت ادھر ادھر ہو جانا ہے، یہ اللہ کے سامنے میری شکایت کریں گے تو پھر کون مجھے وہاں پہ میری مدد کرنے والا ہوگا؟ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے، ان طردتم، اگر میں ان کو ہانک دوں گا، افلا، کیا نہیں، تذکرون، تم نصیحت حاصل کرتے، تم نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ وَلَا أَقُولُ، اور میں نہیں کہتا، لکم، تم سے، ہندی، میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اب ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا نا کہ خزانہ ہوتا، کوئی مال و دولت ہوتا تو پھر ہم کہتے کہ نبی ہے، حالانکہ نبی کو مال و دولت کے ساتھ مزین نہیں کیا جاتا، نبی کو صفات سے، اخلاق سے مزین کیا جاتا ہے، اچھے اخلاق، معاف کرنا، ہمدردی، جذبہ، شفقت، سمجھ آ گئی؟ یہ نبی کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں، اعلیٰ اخلاق۔ تو ان لوگوں کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں، وہ کہتے تھے مال نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب نوح علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں، وَلَا أَقُولُ لَكُم، میں نہیں کہتا تم سے، عندی، میرے پاس، خزائن اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں نہیں جانتا ہوں غیب، غیب کی باتیں تو میں نہیں جانتا، غیب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَلَا أَقُولُ، اور میں نہیں کہتا، انی، بے شک میں، ملک، فرشتہ ہوں، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اب یہ ان کی بات تھی نا کہ کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی مال و دولت ہوتا تو پھر ہم مانتے، تو نوح علیہ السلام بات کو واضح کر رہے ہیں کہ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ وَلَا أَقُولُ، اور میں نہیں کہتا، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ، جن کو نیچا سمجھتی ہیں تمہاری آنکھیں، جو تمہاری نگاہوں میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ان سے میں نہیں کہتا، کیا نہیں کہتا جی؟ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ، کہ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ تم کو، خیرہ، کوئی خیر،
ان لوگوں سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا، ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، نعمتیں بنائی ہیں، وہ ان کو ملیں گی۔ اب تمہارے تانا مارنے کی وجہ سے، تمہاری باتوں کی وجہ سے میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہیں دے گا۔ اللہ عالم زیادہ جاننے والا ہے بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے اندر ہے۔ اب یہ جو ایمان لائے ہیں نا، ان کے اندر کی جو بات ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بظاہر تو ایمان لے آئے ہیں نا، اندر کی بات اللہ کس سپرد ہے۔ انی بے شک میں اذل لمن الظالمین، اس وقت ہو جاؤں گا ظالموں میں سے۔ اگر میں ان لوگوں کو کہوں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی خیر نہیں عطا کرے گا، تو اس وقت میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا نوح، اے نوح، اب قوم کہہ رہی ہے اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ۔ جادلتا صیغہ واحد مذکر حاضر ماضی، اوئے باس ماضی مطلق معروف۔ محمد احمد صرف تھوڑی سی پڑھی تھی نا تم نے، تو قد جادلتنا، تحقیق تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، نا ضمیر ہے متکلم کی، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ تو نے جھگڑا کیا، فاکثرتا، پس تو نے زیادہ کر دیا، جدالنا، ہمارے جھگڑے کو۔ اب تو جھگڑا بڑھ ہی گیا، تو کہتے ہیں عذاب آئے گا، اللہ کو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، یہ جھگڑا کافی عرصے سے ہمارا لمبا ہو گیا ہے جھگڑا۔ فاتنا، تو لے آ، بما تعیدنا، جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، یعنی تو جو وعدہ کر رہے ہیں نا ہمارے ساتھ کہ عذاب آئے گا، تو تو اس عذاب کو لے آ۔ فاتنا، لے آ، بما تعیدنا، جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنتا، اگر تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے، اگر سچے ہے تو پھر لے کے آ جاؤ۔ قالا، اب نوح علیہ السلام نے کہا، انما، سوائے اس کے نہیں، یعنی بے شک، یاتیکم، لے کے آئے گا اس کو، بہلاؤ، اللہ اس کو لے کر آئے گا، عذاب اللہ کا آئے گا، انشاء، جب وہ چاہے گا، اگر اس نے چاہا تو وہ آئے گا عذاب۔ وما انتم، اور تم نہیں ہو، بمعجزین، عاجز کرنے والے۔ پھر آیا نا 950 سال تو تبلیغ کی، صرف 80 آدمی ایمان لائے، تکلیفیں اٹھائیں، برداشت کی، جب دعوت عروج پہ پہنچی، ادھر کافروں کا کفر عروج پہ پہنچا، چیلنج کرنے لگے، لے آؤ اللہ کا عذاب، تو پھر اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، ہر جگہ سے پانی نکلا، بارش ہوئی زوردار قسم کی، اور کشتی میں جو سوار ہو گئے وہ بچ گئے، اپنا بیٹا بھی نہیں مانا، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا، تو اللہ نے پانی، اتنا پانی ہوا کہ وہ پہاڑ بھی ڈوب گیا، بیٹا اس میں غرق ہو گیا، سمجھ آ گئی، اور وہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے رک گئی، پھر اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا رکھ لیا تھا، پھر اس سے آگے اللہ نے نسل کو چلایا، ایک دفعہ پوری دنیا یعنی کہ فنا ہوئی ہے، سمجھ آئیے، پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، ہر جگہ پہ پانی، پوری زمین پانی میں ڈوب گئی تھی، سمجھ آ گئی، جن جن علاقوں میں وہ رہ رہے تھے نا، جو لوگ انکار کرنے والے، سب کے اوپر عذاب آیا تھا، اور سب کیا ہوا، ڈوب گیا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ دنیا ختم ہو کے پھر دوبارہ سے اس کو وہ ملا، تو ان کو بھی کیا کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کو بھی جد امجد کہا جاتا ہے نا، ویسے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا ہم سب، تو نوح علیہ السلام کو بھی جد امجد کا لقب دیا گیا ہے کہ ان سے پھر آگے دوبارہ سے سلسلہ چلا اس وقت سے، جی۔ اللہ نے سب کو ختم کیا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ولا ینفعکم، اور نہیں نفع دے گا تم کو، نصحی، میرا نصیحت کرنا تمہیں نفع نہیں دے گا، ان اردت تو، اگر میں چاہوں، ان انصحا، کہ تمہیں نصیحت کروں، لکم، تمہیں، ان انصحا، یہ کہ میں نصیحت کروں، لکم، تمہیں، ان کان اللہ، اگر ہے اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا، ان یغویکم، کہ وہ تمہیں گمراہ کرے، اگر اللہ نے تمہاری گمراہی کا فیصلہ فرما دیا ہے تو میں بھلے جتنا مرضی تمہیں نصیحت کر لوں، جتنا مرضی میں چاہوں کہ تمہیں ہدایت مل جائے، تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ولا ینفعکم نصحی، تمہیں نہیں نفع دے گی میری نصیحت، ان اردت، تو اگر میں چاہوں، ان انصحا، کہ تمہیں نصیحت کروں، لکم، تمہیں، یہ کہ میں نصیحت کروں تمہیں، ان کان اللہ، اگر ہے اللہ تعالیٰ، یرید، چاہتا، ان یغویکم، کہ تمہیں گمراہ کرے، ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افتراہ، اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، گھڑ لیا ہے، نوح علیہ السلام سے کہتے تھے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں،
تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس نے گاڑ لیا ہے، سمجھ آ گئی۔ اور یہاں یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جو پہلے بھی گزر چکی بات پچھلے رکوع میں کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم نے اپنی طرف سے یہ باتیں قرآن اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ ان سے کہو کہ اگر یہ میں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے تو تم بھی کوئی سی 10 صورتیں لے آؤ اپنی طرف سے بنا کے تم بھی لے آؤ، تو یا تو پھر اسی کا دوبارہ تذکرہ ہے جی۔ ام یقولون افطرا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی طرف سے گاڑ لیا ہے، قل آپ کہہ دیجئے ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہے، فعلیہ اجرامی، تو اس کا گناہ میرے اوپر ہے، اس کا گناہ میرے اوپر ہے، وانا بری، اور میں بری ہوں، مما تجرمون، اس سے جو تم گناہ کرتے ہو، تم جو نافرمانی کر رہے ہو نا، میں اس سے بری ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو پھر اس کا گناہ میرے اوپر ہے، لیکن اگر تم جو جھٹلا رہے ہو اور گناہ کر رہے ہو تو اس سے پھر میں کیا ہوں، بری ہوں، اب میرے ذمہ نہیں ہے، میں نے تم تک اپنا پیغام پہنچا دیا۔